الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں پچھلی نشست میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آیت 86 پر سورہ اصلاً ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے اور اب ہم اس ضمیمے کا مطالعہ کریں گے۔ اس پر البیان کا ایک تفصیلی نوٹ ہے جس میں اس ضمیمے کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ یہاں ختم ہوئی، یعنی آیت 86 پر سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی۔ اس سے آگے اب اسی طرح ایک ضمیمہ ہے جس طرح سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ آیت 126 پر اصلاً ختم ہو جاتی ہے، بعد میں ایک ضمیمہ لگا دیا گیا ہے۔ سورہ کے دوران میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ یہی صورت یہاں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس سورہ کے مباحث سے متعلق لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی سورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ پڑھ کر سنائی گئی ہے، اسی لیے نازل کی جاتی تھی کہ اس کے ذریعے سے دعوت پیش کی جائے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سورہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، سورہ پیش کی جا رہی ہے، درمیان میں کوئی سوال سامنے آ گیا یا لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہوا، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم اس کی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ سلسلہ کلام کو درمیان میں روک کر، چونکہ علام الغیوب کے ساتھ معاملہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، درمیان میں سلسلہ کلام کو روک کر جواب دے دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، اور درمیان میں کچھ ضمیمے بھی ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں یہ ضمیمے بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے ہر سوال کا جواب، یعنی جو سوال اس سورہ کے مباحث سے متعلق لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر سوال کا جواب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن نے سوالات نقل نہیں کیے، ان کا جواب البتہ ایک ترتیب کے ساتھ دیا ہے، اور درمیان میں اشارہ بھی کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کے سوالات ہی ہیں جن کا جواب اس ضمیمے میں دیا گیا ہے۔ نساء اور مائدہ توام صورتیں ہیں، یعنی یہ جو دونوں صورتیں ہیں، جس طرح بقرہ اور آل عمران ایک پیئر ہے، قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ان کے پیئر بن گئے ہیں، ان کے جوڑے بن گئے ہیں۔ سورہ نساء اور مائدہ اسی طرح توام ہے جس طرح بقرہ اور آل عمران توام ہے۔ ان کے خاتمے کی یہ مماثلت بتاتی ہے کہ قرآن میں صورتیں کس کس پہلو سے توام ہوتی ہیں، یعنی مضمون کے لحاظ سے توام ہوتی ہیں، کبھی مخاطب کے لحاظ سے توام ہو جاتی ہیں، اور کبھی اس طرح توام ہوتی ہیں کہ مضمون بھی وہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مجموعی حیت ہے سورہ کی اس میں بھی بڑی مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال آیات 1-2 میں عہد و پیمان کی پابندی کی تمہید کے بعد یہ بتانے سے پیدا ہوا ہے کہ چند مستثنیات کے سوا تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں۔ یعنی یہ سورہ مائدہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کی پہلی اور دوسری آیت میں عہد و پیمان کی پابندی سے تمہید اٹھائی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ چند مستثنیات ہیں، باقی سب چوپائے حلال ہیں۔ لوگوں نے پوچھنا چاہا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر باندھے گئے عہد و پیمان کی اہمیت دین میں اس درجہ غیر معمولی ہے، تو کوئی شخص اگر شریعت کی حرمتوں کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ بتایا گیا کہ ان چند مستثنیات کے سوا باقی سب چوپائے حلال ہیں۔ اس کے ساتھ ابتدا میں تاکید کر دی گئی کہ جو وعدے کیے ہیں، جو عہد باندھے ہیں، ان کی ہر حال میں پابندی کرو۔ اب ظاہر ہے کہ بسا اوقات آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں کہ ایک جانب عہد و پیمان کی اہمیت ہے، دوسری جانب اللہ کی حرمتوں اور حلتوں کے بارے میں تنبیہ ہے، توجہ دلائی گئی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص شریعت کی حرمتوں کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی قسم کھا لے
تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کیا اس پہلو کو سامنے رکھا جائے گا کہ یہ حرام چیز نہیں ہے لہٰذا قسم توڑ دی جائے گی، یا پھر قسم کی اہمیت کے پیش نظر یا عہد و پیمان کی اہمیت کے پیش نظر اس کی رعایت ملحوظ ہوگی؟ دوسرا سوال انہی آیات سے یہ پیدا ہوا ہے کہ ان میں بیان کردہ حرمتوں کے سوا اگر ہر چیز حلال ہے تو شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یعنی بعض چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثال سورہ نساء میں میراث کی آیات ہے۔ وہاں پر اخوہ کا ذکر کر کے یہ کہا تھا کہ والدین کے حصے میں تبدیلی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ کس لیے؟ کیا ذکر کرنے سے تبدیلی ہو جائے گی؟ یہ صاف اشارہ تھا کہ اخوہ کے حصے وہی ہوں گے جو اولاد کے ہیں، لیکن یہ بات اشارتاً تھی۔ جب لوگوں نے سوال کیا وہ قرآن کا مدعا نہیں سمجھے تو پھر اس کا جواب دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ بہن بھائی کے حصے وہی ہوں گے جو اولاد کے حصے ہیں، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ان کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اگرچہ ایک بدیہی چیز تھی یہ کہ فطرت کی حرمتیں زیر بحث نہیں ہیں، تاہم سوال لوگوں نے کر دیا کہ قرآن مجید نے جو حرمتیں بیان کی ہیں اگر ان کے سوا ہر چیز حلال ہے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا ہے کہ خدا نے تمام طیبات حلال کر رکھے ہوئے ہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اس سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ دونوں حرام ہیں تو جو لوگ اس سے پہلے ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی یہ سوال کرنے والوں پر بھی واضح ہے کہ حرمت ہی کا حکم آنا ہے یا اجتناب ہی کا حکم آنا ہے، تو وہ ایک ضمنی بات پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ لوگ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں، چلیے اب روک دیا جائے گا، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ ایمان لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان میں ملوث رہے۔ تیسرا سوال بھی انہی آیات میں حالت احرام کے شکار کی حرمت کے ذکر سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کے ہاں اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کا بھی کوئی آخر اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے نا، تو لوگوں نے اس پہ سوال کیا۔ نیز یہ کہ احرام کی حالت میں سمندر کے شکار کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بڑا فطری سوال ہے، کیونکہ اگر آپ خشکی میں شکار سے روکتے ہیں تو وہاں تو دوسری بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں جن سے آدمی اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن سمندر میں اور خاص اس زمانے کے حالات میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی، تو لوگوں نے یہ سوال یہ بھی کیا، اس لیے کہ سمندر کے سفر میں تو بعض اوقات شکار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو یہ سوال بھی پیدا ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے سامنے دین آتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوالات اگر اس وقت لوگوں کی طرف سے سامنے نہ آتے تو ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے۔ یعنی آیت 86 پر سورہ مائدہ ختم ہو جاتی، اس کے بعد سوالات سامنے آتے، دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے علماء و فقہاء اس کے جوابات دے دیتے، لیکن اب یہ جوابات خود پروردگار عالم نے دے دیے ہیں۔ اس وجہ سے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن میں ایک شریعت ہے جو اصلاً بیان کی جاتی ہے، پھر اس پر کچھ فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جوابات چونکہ دے دیتے ہیں، اب وہ ایک قطعی حجت بن جاتی ہے، تو وہ بھی شریعت کے ضمیمے کے طور پر فقہی سوالات ہیں، ان کے جوابات اس موقع پر نہ دیے جاتے یا وہ سوالات نہ اٹھتے تب بھی شریعت میں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اب وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں کیونکہ لوگوں نے پوچھا ہے۔ اسی وجہ سے اس موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ سوالات نہیں پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جائے گا اور اس میں کچھ سختی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ توسع رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے خود غور کرنے کے راستے پیدا ہوں اور دین میں وہ تدبر کریں، دین ان کے غور و فکر کا موضوع بنے۔ اور قرآن مجید نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان میں یہی چیز ملحوظ ہے۔ یہاں پر بھی یہ توضیحات وہاں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں نہیں کی، سورہ پوری ہو گئی، لوگوں نے سوالات کر دیے، اب ان کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ چوتھا سوال بھی انہی آیات سے متعلق ہے، یعنی وہ جو ابتدائی آیات ہیں، چوتھا سوال بھی انہی آیات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی، قلائد اور اسی طرح کے دوسرے شاعر کی حرمت ان آیتوں میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ یعنی وہ جانور جو اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دیے جائیں، جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے جائیں،
اور اس طرح بعض دوسرے شاعر کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ کو جب آپ ابتدا سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی یہ ہدی کے جانور جو بیت اللہ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، جن کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی نیاز بندی کے پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے شاعر اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں تقوی ہے وہ ان کی عظمت ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کے نام سے جن جانوروں کی حرمت قدیم زمانے سے مذہبی رسوم کی بنا پر مسلم چلی آ رہی ہے، ان کے متعلق اب آخری فیصلہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، دوسری طرف ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ حرمتیں وہ ہیں کہ جو ایسے قائم ہو جاتی ہیں، یعنی ہدی کے جانور جب خدا کے گھر کے لیے خاص کر دیے گئے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ان کو اپنے منشا کے تحت ذبح کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ خدا کے گھر پہنچیں گے اور وہیں ان کی قربانی ہوگی، تو ایک طرح سے ایک حرمت ان کے ساتھ ملحق ہو گئی۔ اس کو سامنے رکھ کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہاں دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی، تو اس میں بعض ایسے جانور بھی تھے جو مسخ شدہ روایات کے تحت، بدعتوں کے تحت حرام قرار دے دیے گئے تھے۔ سورہ انعام میں ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان کی تشریح ہم وہاں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ در حقیقت وہ جانور تھے کہ جن کے ساتھ خاص رسمیں وابستہ ہو گئی ہوئی تھیں، اور ان کی بنیاد پر ان کو پھر کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، گویا ایک طرح کی حرمت ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ تو ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اب آخری فیصلہ بتا دیا جائے کیا ہے۔ ہدی اور قلائد کی طرح ان کی یہ حرمت بھی قائم ہے یا ختم کر دی گئی ہے؟ یعنی ایک تو ہدی اور قلائد کی حرمت ہے، وہ دین ابراہیمی کی روایت میں ہے، یہ ان کے ہاں جو فقہ وجود میں آئی ہے، جو بدعتیں پیدا ہوئیں، اس سے قائم ہوئی۔ تو لوگ تو سوال کریں گے کہ ہدی اور قلائد کی حرمت کو اگر قائم رکھا گیا ہے تو ان فقہی حرمتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے؟ اس کا جواب دیا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو چاروں سوالات تھے، یہ تو ابتدائی آیات میں جو احکام دیے گئے تھے ان سے متعلق پیدا ہو گئے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے اس کو واضح کیا کہ جب حرمتوں کا بیان کیا گیا تو قسم کی حرمت بھی ہوئی، عہد و پیمان کی حرمت بھی ہوئی، اس کے تضاد سے سوال پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حرمتیں بیان کی اور یہ کہا کہ باقی سب کچھ حلال ہے، تو شراب اور جوئے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا۔ جو لوگ اس میں ملوث رہ چکے تھے، صاف لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ان سے بھی اجتنابی کا حکم آئے گا، ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا۔ حالت احرام کے شکار کی حرمت ہوئی تو اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو گئے، اور اسی طرح ہدی اور قلائد اور شاعر کی حرمت سے یہ صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں سوال پیدا ہوا۔ اور اب یہ پانچواں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کی شریعت اور آخری بعثت کے معاملے میں یہود و نصارہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ میں بڑی تحدید اور تنبیہ کی گئی ہے اس چیز کے اوپر، اور اسی پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے پاس خدا کی شہادت ہے لیکن یہ اس کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کتمان شہادت، گواہی کو چھپانا، یہ جو رویہ یہود نے اختیار کیا، اس پر قرآن مجید نے اس سورہ میں تبصرہ کیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ یہ شہادت خدا کی شریعت کے بارے میں بھی تھی اور آخری بعثت کے معاملے میں تھی، یعنی انہوں نے جس طریقے سے شریعت میں تحریفات کی یا بعض اپنے فقہی احکام کو شریعت پر برتر کر دیا یا بعض جگہوں پر ان کا بالکل حکم ہی بدل ڈالا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا کتمان تھا، اور جو پیشین گوئیاں ان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھیں ان کو بھی چھپا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید نے جب کتمان شہادت کے اوپر ان کو سخت وعید سنائی اور تہدید کی تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس کے بعد وہ اپنی وصیت پر گواہی کے لیے کیا اہتمام کریں۔ یعنی وصیت کے اوپر بھی تو گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وصیت کی تھی یہود کو کہ دیکھو یہ میری شریعت ہے، تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے، اس کو اسی طرح قائم رکھنا ہے، اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے۔ یہ وصیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، دوسرے پیغمبروں نے اس کی تجدید کی، سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کی منادی کی۔
یہ کہا گیا تھا کہ تم اس گواہی کو نہیں چھپاؤ گے، میرا پیغمبر آئے گا، تم اس کی تصدیق کرو گے، اس کے ساتھی بنو گے، اس کی نصرت کرو گے۔ تو یہ ایک طرح سے خدا کی وصیت پر گواہی تھی جو انہوں نے چھپائی۔ تو اب اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم جو اپنی وصیت پر گواہی کا اہتمام کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ ان سوالوں میں سے ہے جو کسی بات کے ذکر سے ذہن کے دوسری طرف منتقل ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ سوال وہاں سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ شہادت اور اس کے کتمان کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ شہادت کے ذکر سے وہ شہادت جو وصیت پر ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا تلازم ہے جس سے سوال پیدا ہو گیا، اور انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے، قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی نوٹ ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دیا، جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس ضمیمے میں کیا چیزیں زیر بحث آئی ہیں، یہ سوالات کن آیات سے متعلق پیدا ہوئے ہیں اور کیا سوالات ہیں۔ اب ہم آیات کی طرف جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو، اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس کے اوپر نمبر ڈال دیے، یعنی یہ پہلا سوال ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے شروع ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح کہ پہلے واضح کر چکا کہ جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس میں جو چوپایوں کی حلت بیان ہوئی ہے اس سے سوال پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں فی الاصل پاکیزہ ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں فی الاصل پاکیزہ ہیں، مگر کوئی خارجی سبب بعض اوقات ایسا پیش آ جاتا ہے جس سے ان کو خباثت لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک جانور حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یا ذبح تو کیا گیا ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں جانور کے اندر حرمت کی علت موجود نہیں ہے، لیکن ایک باہر سے چیز لاحق ہو گئی ہے۔ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو۔ یہ جو فرمایا کہ ولا تعتدوا اور نہ حدود سے تجاوز کرو، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے مراد کسی چیز کو اس دعوے کے ساتھ ممنوع ٹھہرانا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کسی چیز کو اس دعوے کے ساتھ ممنوع ٹھہرانا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، یا نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یا اس پر عذاب و ثواب مترتب ہو سکتا ہے۔ اس میں زیادہ دخل مشرکانہ عقائد و اوہام کو ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ مشرکانہ عقائد سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ خدا کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یا یہ کہہ دیں کہ اس چیز کو اگر یہ حرمت دی جائے گی تو اس سے نیکی حاصل ہوگی، یہ فضیلت کا عمل بن جائے گا، یا یہ کہا جائے کہ اگر اس چیز کو چھیڑا تو اس پر عذاب آ جائے گا، یا اگر اس حرمت کو قائم رکھو گے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو اب گویا افتراء اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ مانگنا ہے۔ اس میں زیادہ دخل مشرکانہ عقائد و اوہام کو ہوتا ہے، تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی ادعا یا گمان کے بغیر کسی چیز کے کھانے سے اجتناب بھی اسی کے تحت ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، یعنی جو باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کو خدا کا حکم نہ قرار دیا جائے، نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، اس پر عذاب و ثواب مترتب ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے، اس طرح کی کوئی چیز اگر نہیں ہے بلکہ مجرد ذوق یا باقتضائے صحت یا بربنائے احتیاط و کفایت، یعنی آدمی بعض اوقات ذوقی طور پر کسی چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا، بربنائے ذوق ہوا، باقتضائے صحت یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اجتناب کیا جائے، یا بربنائے احتیاط یعنی بعض اوقات آدمی پرہیز کے طور پر کسی چیز کو نہیں کھاتا، یا کفایت یعنی مہنگی ہے چیز
آپ پسند نہیں کرتے کہ روز آپ کے دسترخوان پر آئے، چلیے دال ساگ پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ممنوع نہیں ہیں، یہ تو انسانی زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ذوقی لحاظ سے بھی ہم بعض چیزیں کبھی بھی نہیں کھاتے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو شاید ہم کبھی پسند نہ کریں کھانا۔ تو یہ حرمت اور حلت قائم کرنا نہیں ہے، حرمت اور حلت کا معاملہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ چیزیں موجود ہوں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو قرآن میں اس تعبیر سے بالعموم اس کا لازم مراد ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا یا اللہ پسند نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس میں اس کا جو لازمی مضمون ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ بات کو اس اسلوب میں کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس پہلو کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ چیز آئی ہے، ان آیات کا استقراء کرنے اور ان کا استقصاء کرنے کے نتیجے میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں سے مراد کیا ہے۔ یعنی فی الاصل تو چیزیں پاکیزہ ہیں، لیکن کسی خارجی سبب سے بھی ان کی حرمت نہیں واقع ہوئی، تو ظاہر ہے کہ تب وہ اللہ کی جائز کردہ چیزوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جس چیز کو ممنوع ٹھہرانا کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے، یعنی خدا کا حکم قرار دینا، فضیلت کی چیز قرار دینا، نیکی کی چیز قرار دینا، یا عذاب و ثواب کے مترتب ہونے کا فیصلہ سنانا، یہ چیز ہے جو ممانعت کا باعث اگر بن رہی ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ حدود سے تجاوز نہ کرو، تو یہ الفاظ یہاں حرام نہ ٹھہراؤ کے مقابل میں آئے ہیں، اس لیے مدعا یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لینے کی جسارت بھی نہ کرو۔ یعنی یہاں سے بات اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی تمہارے لیے جائز کی ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ان کی حرمت کا فتویٰ تم کو دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے وہ حلال رہنی چاہیے، جس کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہونا چاہیے۔ نہ چیزوں کو جو اللہ کی حرام کردہ ہیں جائز ٹھہرا کر اس کے حدود سے تجاوز کرو، نہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی ہیں ان کو حرام ٹھہرا کر اللہ کے حدود سے تجاوز کرو۔ تو دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور اللہ اپنے حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ تمہید باندھی، یعنی جو بات آگے بیان کرنا مقصود ہے اس بات سے پہلے سوال کے جواب میں ایک طرح سے اصل حقائق کی تذکیر کر دی۔ یہ قرآن کا عام طریقہ ہے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے لوگ واقف ہوتے ہیں لیکن کسی توضیح کے لیے قرآن ان کو دہراتا ہے تو پوری کی پوری بات کو شروع سے دوبارہ بیان کر دیتا ہے، یا اس میں بعض ایسی چیزیں شامل کر دیتا ہے جس سے اس حکم کی تاکید ہو جائے۔ اب اصل بات سوال کا جواب اس کی طرف بڑھا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں نے اس کے ربط کو واضح کرنے کے لیے جن الفاظ کا اضافہ کیا وہ یہ ہے، تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جو پیچھے جملہ ہوتا ہے اسی سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، بعض اوقات جملہ جب آگے بڑھتا ہے، کلام آگے بڑھتا ہے تو بتدریج واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس ربط کے ساتھ یہاں آیا ہے، تو آپ جب آگے دیکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو، یعنی یہ گویا ہم نے
آگے سے سمجھ کر یہاں مقدر مانا اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا سو جان لو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ سوال کیا ہے کہ عہد و پیمان کی اہمیت جب اتنی واضح کر دی گئی ہے تو بعض اوقات ہم کسی چیز کو نہ کھانے یا اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک طرف عہد و پیمان کی اہمیت، دوسری طرف یہ بات کہ خدا کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے، حرام کو حلال نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو پہلے اس اصل بات کو پوری طرح واضح کر دیا، اب اس کے بعد سوال کا جواب دیتے ہوئے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک تو وہ قسمیں ہوتی ہیں کہ جو بس آدمی کھا لیتا ہے، تکیہ کلام بن چکی ہوتی ہیں۔ عربوں کو ہم دیکھتے ہیں ہر جملے پر تاللہ واللہ باللہ اس طرح قسم کھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، یعنی آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے تب بھی قسم کھا کے بات کریں گے۔ جیسے پنجاب میں لوگ گالی دیے بغیر بعض اوقات بات نہیں کر سکتے، تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے قسم بعض اوقات بالکل لغو، بے فائدہ اور مہمل ہوتی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ بندہ مومن کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اپنے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ پہلے یہ بات کہہ دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قسم زیر بحث ہے حلت و حرمت کے معاملے میں بھی جو سنجیدگی کے ساتھ کھائی گئی ہے، اہتمام کے ساتھ کھائی گئی ہے، جو تکیہ یا کلام کے طور پر منہ سے نکل گئی ہے، فرمایا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، حرمتیں قائم رہنی چاہیے، حلتیں قائم رہنی چاہیے۔ تو اللہ تمہاری قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ یعنی قسم کی بڑی اہمیت ہے۔ البیان کا نوٹ ہے دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے۔ اس سورہ کی ابتدا اسی تاکید سے ہوتی ہے۔ قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے۔ مسلمان جب اپنے کسی عزم، ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے قسم کھانا۔ انسانی تمدن میں تمام معاشرتی، سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے، یعنی یہ طریقہ انسانی تمدن میں ہمیشہ جاری رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ قسم اگر پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے، اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے، یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ لازماً مواخذہ فرمائے گا۔ یہ پہلے قسم کی اہمیت واضح کی، یعنی اگر وہ دل کے پختہ ارادے سے کھائی گئی ہے تو ضرور مواخذہ ہوگا، اور جب ضرور مواخذہ ہوگا اور اب اس کو توڑنا ضروری ہو گیا، یہ واضح ہو جائے گا کہ حلت و حرمت کے معاملے میں قسم کھا لی گئی ہے تو اب یہی ٹھیک ہے، محض اس وجہ سے وہ چیز حرام نہیں قرار دے لینی چاہیے کہ ہم قسم کھا بیٹھے۔ فرمایا کہ پھر اس طرح کی قسم اگر توڑنی پڑ جائے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو۔ یعنی گویا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کرنے کی قسم بھی کھا بیٹھے ہو تو قسم توڑ دو، اور توڑنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرو، کیونکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ کھائی گئی تھی، ایسے ہی نہیں توڑی جائے گی۔ توڑنی تو ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے حلت و حرمت کا معاملہ مشتبہ ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ کفارہ ادا کرو، اور فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार हो। तो इस तरह गोया वाज़े कर दिया कि अगर हिल्लत व हुर्मत के मामले में कोई कसम खा ली है, पुख्ता इरादे के साथ खा ली है, तो उसका कफ़ारा अदा करके उसको तोड़ देना चाहिए। और वो कफ़ारा ये है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया है। इस पर दो नोट हैं। कसम की जो अहमियत ऊपर बयान हुई है उसके बावजूद बारहा ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि आदमी के लिए अपनी कसम पूरी करना मुमकिन नहीं रहता, या वो महसूस करता है कि उससे अल्लाह का या उसके नफ्स का या दूसरों का कोई हक़ तलफ़ हो जाएगा। आयत से वाज़ेह है कि इस सूरत में कसम तोड़ी जा सकती है, बल्कि बाज़ सूरतों में कसम तोड़ देना दीन व अखलाक की रूह से ज़रूरी हो जाता है। कफ़ारे का ये तरीक़ा इसी मकसद से मुकर्रर किया गया है। ये कुरान का उसलूब है कि जो सवाल है वो तो असल में एक ख़ास जगह से पैदा हुआ है। पहले जो आयात आई हैं उन्होंने हमें बता दिया कि सवाल कहाँ से पैदा हुआ है। उस सवाल का जवाब देते वक्त एक आम कानून बयान कर दिया गया है, यानी इस मामले में भी कसम तोड़नी पड़े तो ये कफ़ारा है। और फिर ये मालूम हो गया कि इस नौइयत के किसी भी मामले में अगर कसम तोड़नी पड़ जाए तो उसका ये कफ़ारा है जो अदा किया जाएगा। ये यहाँ वाज़ेह रहना चाहिए कि अगर किसी की हक़ तलफ़ी का मामला उससे हो रहा है तो कसम तो आप तोड़ देंगे, लेकिन जब आप कफ़ारा अदा करते हैं तो इससे ये इस्तिंबात नहीं कर लेना चाहिए कि अब दूसरों के हक़ तलफ़ करने के लिए हम कफ़ारे अदा कर देंगे। यानी ये तो असल में किसी बुराई से बचने के लिए कफ़ारा है, किसी ख़राबी से बचने के लिए कफ़ारा है, ना कि ख़राबी पैदा करने के लिए कफ़ारा अदा करके आप जो जी चाहे करते रहें कि चलिए हमने कसम तोड़ दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो आखिर में फ़रमाया था कि अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार हो, इस पर अलबयान का नोट है। इससे वाज़ेह है कि ये तौज़ीही आयात हैं जो इस सूरा के मबाइस से मुतल्लिक़ पैदा होने वाले बाज़ सवालों के जवाब में नाजिल हुई हैं। इनके बाद अगली आयत से दूसरे सवाल का जवाब शुरू हो जाता है। यानी ये गोया पहले सवाल का जवाब था कि अगर कसम भी खा ली है किसी चीज़ की हुर्मत की तो उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुदा की हुर्मतें और हिल्लतें उनके मामले में ये एतदा होगा, हुदूद से तजावुज़ होगा। कसम को तोड़ दो, लेकिन चूँकि कसम पुख्ता इरादे के साथ खाई गई थी उसका कफ़ारा अदा करो। और इससे पूरा कानून मालूम हो गया कि अगर किसी भी जायज़ मकसद के लिए, किसी हक़ तलफ़ी से बचने के लिए, नफ्स के किसी हक़ को पहुँचाने के लिए कसम तोड़ देनी पड़े तो उसका कफ़ारा इस तरीके से अदा करना चाहिए। ये कफ़ारा दोनों सूरतों में होगा, यानी जो चीज़ें माली तौर पर हैं वो अगर माल मुयस्सर है तो अदा की जाएंगी, और अगर नहीं तो फिर फरमाया कि 3 दिन के रोज़े रखे जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कफ़ारा अदा करना होगा। अब इन आयात का सादा तर्जुमा सुन लीजिए। इरशाद फरमाया है, ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की हैं उन्हें हराम न ठहराओ और न हुदूद से तजावुज़ करो। अल्लाह हुदूद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। जो हलाल व तय्यब चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ पियो और अपने उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम में से बाज़ लोग किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा बैठते हैं, सो जान लो कि अल्लाह तुम्हारी उन कस्मों पर कोई मुआख़ज़ा न करेगा जो तुम बेइरादा खा लेते हो, लेकिन जो कस्में दिल के पुख्ता इरादे से खाते हो उन पर ज़रूर मुआख़ज़ा करेगा। सो इस तरह की कसम अगर तोड़ दी जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को उस मयार का खाना खिलाया जाए जो तुम आम तौर पर अपने अहल व अयाल को खिलाते हो, या उन्हें पहनने के कपड़े दिए जाएं, या एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाए। फिर जिसे ये मुयस्सर ना हो उसके लिए 3 दिन के रोज़े हैं। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा बैठते हो इसे अदा करो और अपनी कसमों की हिफाजत करो। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार रहो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।